السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈپلومہ امام بخاری میں آج ہم صحیح بخاری کی ایک حدیث پر دراسہ کریں گے انشاءاللہ۔ میرے سامنے الجامع لمقررات صحیح البخاری ہے جو توفیق الہی سے ہم نے ترتیب دی۔ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 487 ہے۔ مشہور حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک دیہاتی نے آ کے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جانور بکریاں ہلاک ہو گئی ہیں، گرمی کی بہت شدت ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے۔ یہ مشہور حدیث۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر دعا کی حالت خطبہ میں۔ تو یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ متعدد بار لائے ہیں۔ اس حدیث سے ہر طرح کے فوائد ہمیں ملتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ ہمیں یہ باتیں سمجھایا کرتے تھے کہ صحیح بخاری پڑھنے کے دوران جس حدیث کو استاد صاحب نے پڑھانا ہو، اس حدیث پر امام بخاری نے کون سے ابواب قائم کیے ہیں سارے جمع کیا کریں، سندوں پر بحث کیا کریں اور متن حدیث کے الفاظ جمع کیا کریں۔ سبحان اللہ۔ ایک سوچ اور منہج کے تحت طلبہ علوم حدیث کے لیے ہم نے 3 جلدوں میں الجامع لمقررات صحیح البخاری کے نام سے صحیح بخاری کی تمام وہ احادیث جو تکرار کے ساتھ ہیں ان کو ہم نے جمع کر دیا۔ جمع اس انداز سے کیا کہ اس حدیث کے مکمل ابواب، تمام سندیں، تمام متنوں کو ایک جگہ جمع کر دیا تاکہ طلبہ جب مقررات صحیح بخاری کا مطالعہ کریں تو انہیں ایک حدیث اگر امام بخاری صاحب 10 بار لائے ہیں تو ان کو 10 بار حدیث اور ان کے ابواب اور سندیں ساری ایک ہی جگہ پر ملیں، تاکہ شرح صدر نصیب ہو کہ ایک حدیث ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اتنے مسائل اخذ کیے، اور اس سے استنباط کی قوت، استنباط کا ملکہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک حدیث سے کس طرح زیادہ سے زیادہ مسائل کو اخذ کرنا ہے، استنباطی مسائل کا پتہ چلتا ہے اور سندوں کے فوائد کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور اسی طرح متن حدیث کے منتشر الفاظ کو جب ہم تقابل کریں گے، ابواب کا تقابل، سند کا تقابل، متن کا تقابل، تو ہمیں عادت بن جائے گی کہ میں نے تقابل کرنا ہے اور فوائد اکٹھے کرنے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ڈپلومہ امام بخاری رحمہ اللہ کورس میں ہم ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں تاکہ طلبہ علوم نبوت کو شرح صدر نصیب ہو اور اس خالص علمی منہج کے ساتھ صحیح بخاری کو پڑھیں۔ انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ مثلا آج کی حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 890 ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر جو باب قائم کیا ہے وہ ہے باب رفع الیدین فی الخطبہ، خطبہ میں دونوں ہاتھوں کو بلند کرنے کا بیان۔ خطبہ کے دوران دونوں ہاتھوں کو بلند کرنے کا بیان، پہلا یہ باب قائم کیا۔ یہی حدیث کئی ایک جگہوں پر لائے، مثلا یہی حدیث 891 نمبر پر لائے، وہاں باب قائم کیا باب الاستسقاء فی الخطبہ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن خطبہ میں بارش طلب کرنے کا بیان، کہ خطبہ کے اندر خطیب صاحب بارش کی دعا کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہی حدیث 927 نمبر پر لائے، وہاں باب قائم کیا باب الاستسقاء فی المسجد الجامع، جامع مسجد میں بارش طلب کرنے کا بیان۔ پھر یہی حدیث 968 نمبر پر اسے لائے اور وہاں باب قائم کیا باب الاستسقاء فی خطبۃ الجمعہ غیر مستقبل القبلہ، کہ جمعہ کی خطبہ میں بارش طلب کرنے کا بیان قبلہ کی طرف منہ کیے بغیر۔
یعنی چونکہ خطبہ جمعہ میں خطیب لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کا چہرہ قبلہ کے دوسری طرف ہوتا ہے، تو قبلہ کے علاوہ ہی ممبر پر کھڑے کھڑے خطبہ جمعہ کے دوران بارش کی دعا کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی حدیث 969 نمبر پر پھر لائے، وہاں باب قائم کیا، باب الاستسقاء علی المنبر، ممبر پر بارش طلب کرنے کا بیان۔ پھر یہی حدیث 970 حدیث نمبر میں دوبارہ لائے اور باب قائم کیا، باب من اکتفی بصلاۃ الجمعہ فی الاستسقاء، جس نے جمعہ کی نماز کو کافی سمجھا بارش طلب کرنے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ایک باب بہت ہی زیادہ باریک بینی پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ شارحین حدیث کو، محدثین کو، خدام حدیث کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ان ابواب پر اپنے شروحات کے اندر مفصل بحوث لکھی ہیں، مفصل بحوث کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہرحال باب من اکتفی بصلاۃ الجمعہ فی الاستسقاء، جس نے نماز جمعہ کو ہی بارش طلب کرنے میں کافی سمجھا۔ سبحان اللہ۔ چونکہ صلاۃ استسقاء ایک مستقل نماز ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث سے یہ اہم ترین مسئلہ بھی اخذ کر رہے ہیں۔ باب من اکتفی بصلاۃ الجمعہ فی الاستسقاء، اگر خطبہ جمعہ میں بارش طلب کر لی جائے اور نماز جمعہ کو کافی سمجھا جائے تو یہ بھی جائز ہے اور درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ یہی حدیث 971 میں پھر لائے ہیں صحیح بخاری میں، وہاں باب قائم کیا، باب الدعاء اذا تقطع السبل من کثرۃ المطر، بارش کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جب رستوں میں چلنا مشکل ہو جائے، اللہ اکبر، تو اس وقت دعا کا بیان کہ یا اللہ اب بارش ختم کر دے۔ یعنی خطبہ جمعہ میں بارش طلب کی تو اگلے خطبہ جمعہ میں بارش کو ختم کرنے کی دعا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ جمعہ میں کی۔ اللہ اکبر۔ پھر یہی حدیث 972 میں لائے، وہاں باب قائم کیا، باب ما قیل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يحول رداءہ فی الاستسقاء یوم الجمعہ، باب ہے جو کہا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے دن بارش طلب کرنے میں اپنی چادر کو نہیں تبدیل کیا۔ یہ معروف مسئلہ ہے، جب صلاۃ استسقاء پڑھی جاتی ہے اس موقع پہ دعا کی جاتی ہے اور اپنی چادر کو تبدیل کیا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ کے دوران جو بارش طلب کی، دعا کی، اس موقع پہ اپنی چادر کو تبدیل نہیں کیا۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو 973 میں پھر لائے ہیں اور باب قائم کیا ہے، باب اذا استشفعوا الى الامام لیستسقی لهم لم یردہم، امام بخاری رحمہ اللہ نے پھر یہ باب قائم کیا، جب امام سے سفارش کی جائے کہ وہ بارش کے لیے دعا کریں تو اس لم یردہم، تو اسے ان کو رد نہیں کرنا چاہیے بلکہ دعا کرنی چاہیے۔ بابن، دوبارہ پھر پڑھنا چاہتا ہوں، باب اذا استشفعوا الى الامام لیستسقی لهم لم یردہم، کوئی بارش طلب کرنے کی دعا کا کہے تو امام کو، خطیب کو دعا کرنی چاہیے اور ان کا رد نہیں کرنا چاہیے بلکہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، بارش کے طلب کرنے کی دعا۔ پھر یہی حدیث 975 پر لائے اور باب قائم کیا، باب الدعاء اذا کثر المطر حوالینا ولا علینا، جب بارش زیادہ ہو جائے تو دعا کا بیان، حوالینا ولا علینا، یہ مشہور دعا کہ اے اللہ اسے ہمارے ارد گرد برسا اور ہم پر نہ برسا، وادیوں میں، جنگلات میں، پہاڑوں میں اس کو لے جا، مشہور حدیث۔ اللہ اکبر۔ پھر اس حدیث کو 983 نمبر پر لائے اور باب قائم کیا، باب رفع الناس ایدیہم مع الامام فی الاستسقاء، بارش طلب کرنے میں امام کے ساتھ لوگوں کا اپنے ہاتھوں کو بلند کرنے کا بیان۔ امام صاحب، خطیب صاحب نے جب ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے خطبہ کی حالت میں تو مقتدیوں کو، پبلک کو بھی امام کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ 976 میں اس حدیث کو پھر لائے اور باب قائم کیا، باب من تمطر فی المطر
حتی یتحاضر علی لحیته. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی دعا کے نتیجہ میں بارش آنا شروع ہو گئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک پر وہ بارش پڑی. اس کا بیان. سبحان اللہ. پھر اس کو 3399 نمبر پر لائے. اسی حدیث کو باب قائم کیا. باب علامات النبوہ فی الاسلام. نبوت کے علامات کا بیان، نبوت کے معجزات کا بیان اسلام میں. یہ دعا ایک سچے نبی ہونے کی علامت تھی، ایک معجزہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، فوراً بادل آئے، بارش برسی. اتنی بارش برسی، پورا ہفتہ بارش برستی رہی. اللہ اکبر. اگلے جمعہ میں، اگلے خطبہ جمعہ کے دوران پھر دعا کا کہا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، فوراً بارش ختم ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو 5742 نمبر پر لائے اور باب قائم کیا. باب التبسم والضحک. تبسم کا بیان اور ہنسنے کا بیان، ضحک کا بیان. سبحان اللہ. پھر اس حدیث کو 5982 نمبر پر لائے. باب قائم کیا. باب الدعاء غیر مستقبل القبلہ. قبلہ کے علاوہ منہ کر کے دعا کا بیان. یعنی مستحب عمل یہی ہے کہ جب بھی ہم دعا کریں تو قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کریں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. قبلہ کے علاوہ بھی منہ کر کے دعا کرنی جائز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ ابواب ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں ایک حدیث پر قائم کرتے ہیں. مختلف مقامات پر جب بھی حدیث لائے، ایک حدیث کو تکرار کے ساتھ بار بار لائے تو ہر جگہ الگ الگ باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے. تو یہ حدیث نمبر بھی میں نے جان بوجھ کر بیان کیے تاکہ آپ احباب یہ نمبر نکال کر دیکھیں، ابواب دیکھیں، پھر سندوں کا تقابل کریں، متن حدیث کا تقابل کریں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے شیخ البانی رحمہ اللہ کو. انہوں نے مختصر صحیح بخاری کے نام سے جو صحیح بخاری کا اختصار کیا، انہوں نے ابواب پر بحث نہیں کی، ابواب جمع نہیں کیے، سندوں کو بھی جمع نہیں کیا، بلکہ سندوں کو بھی چھوڑ دیا، ابواب کو بھی چھوڑ دیا. ایک باب لائے جو پہلا باب تھا، باقی انہوں نے متن حدیث کو جمع کر دیا. یعنی اب ماشاءاللہ 10-15 ابواب میں نے پڑھے ہیں اس حدیث پر جو امام بخاری صاحب مختلف جگہوں پر لائے ہیں. تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صرف متن حدیث میں جو ایک ٹکڑا وہاں تھا، ایک اضافہ کہیں اور تھا، ان تمام کو بریکٹوں میں جمع کر دیا ہے. اللہ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت اچھا کام کیا. تو اسی طرح جو ہم نے کام کیا، ہم نے تو طلباء کے آسانی کے لیے تمام سندیں، تمام ابواب، تمام متنوں کو جمع کیا ایک ہی جگہ تاکہ طلباء ابواب بھی پڑھیں اور سندوں کا تقابل کریں، اسنادی فوائد کو حاصل کریں، اسی طرح متن کی فوائد کو بھی حاصل کریں. اور یہ ہماری کتاب 3 جلدوں میں دستیاب ہے، تو کافی طلباء اس کو خرید چکے ہیں. جو خصوصاً ہمارے دورہ جات میں شریک ہیں ان پر تو لازم ہے اس کو ضرور حاصل کریں تاکہ جس حدیث پر بھی ہم دراسہ کریں تو اس کو ان کے سامنے یہ کتاب ہو تاکہ فوائد کو جلدی وہ حاصل کر سکیں. اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے. تو اسی طرح متن حدیث کے منتشر الفاظ، ایک جگہ متن مختصر ہے، دوسری جگہ مفصل ہے، تیسری جگہ اس سے مفصل ہے. پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے کس لفظ سے مسئلہ اخذ کیا ہے اور باب قائم کیا ہے کہ یہ ایک چیزیں ہیں جو تفصیل طلب ہیں. اسنادی فوائد ان تمام سندوں میں جب ہم غور کریں گے، اکثر سندیں وہ ہیں جو امام بخاری صاحب اپنے الگ الگ استاد سے لائے ہیں. سبحان اللہ. یہ نہیں کیا کہ تمام سندوں کو اپنے ایک ہی شیخ سے بیان کر دیا، نہیں، الگ الگ شیخ سے بیان کیا. کچھ کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں. مثلا پہلی حدیث مسدد سے لائے ہیں، 890 نمبر حدیث مسدد سے، وہ حماد بن زید سے، وہ عبدالعزیز سے، وہ انس سے. اس طرح دوسری حدیث جو لائے ہیں 891 نمبر، وہ ابراہیم بن منظر سے، وہ ولید سے، وہ ابو عمر سے، وہ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے، وہ انس بن مالک سے. اب یہ ساری سند ہی اور ہے استاد سے لے کر آخر تک. ہاں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں مرکزی راوی ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح تیسری سند، قال حدثنا محمد قال اخبر ابو زمرہ انس بن یاد قال حدثنا شریک بن عبداللہ بن ابی نمر انہ سمع انس بن مالک. یہ اور استاد سے سند لائے اور آگے سند بھی وہی ہے اور ہے. یہاں بھی مرکزی راوی سیدنا انس بن مالک ہے. مرکزی راوی کا مطلب جہاں سند جمع ہو رہی ہو. اسی طرح 968 نمبر میں حدیث اس کو لائے، قال حدثنا قتیبہ بن سعید قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن شریک عن انس بن مالک. اللہ اکبر. یہاں بھی اور اپنے استاد سے ذکر کیا. اس میں شریک راوی ہے، اور ابھی جو پیچھے ہم نے پڑھی 987 نمبر، وہاں بھی شریک راوی ہے.
शरीक। तो इन 2 सनदों में मरकज़ी रावी शरीक है, जबकि बाकियों को देखा जाए तो उनमें अनस बिन मालिक मरकज़ी रावी हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इस तरह तमाम को जब हम देखेंगे मरकज़ी रावी का पता चलेगा। तवाबे यानी किस रावी के तबका में और रावी भी आ रहे हैं, तब यानी तवाबे का पता चलेगा। एक सनद में रावी का नाम मुजमल है, दूसरी में वजाहत आ जाएगी। इस तरह तहम्मुल अदा के मसाइल हैं, एक सनद में अन है तो दूसरी में हदसना है, एक में काला है दूसरी में अखबरना है। इस तरह बड़े ज़्यादा फ़वाइद का हमें इल्म होगा। बारकल्लाहु फ़ीकुम। ये एक मिशन के तहत हम ये डिप्लोमे और ये मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ करवा रहे हैं, ताकि उलूम हदीस के अंदर जब तक हम नहीं खुबेंगे, जब तक बड़ी ज़्यादा मेहनत गौर फ़िक्र हम नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। ये सिलसिले छोटे छोटे सिलसिले अपने फ़ायदे के लिए, सदका जारिया के लिए, अपने मुताला को ताज़ा रखने के लिए और तलबा उलूम हदीस के अंदर शौक़ व ज़ौक़ पैदा करने के लिए ये हमने शुरू किए हुए हैं। एक अरसा से, जो आज से 15 साल पहले नीयत थी, 20 साल पहले एक इरादा, एक हम गम था, अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि उससे ज़्यादा हम गम है कि कुछ न कुछ सदका जारिया हम बना जाएँ, कुछ तलबा तैयार कर जाएँ। अल्लाह अकबर। और यानी आज तक जो भी काम सोचा, कोशिश की है, वो मुकम्मल हो जाए, वो छप जाए, कोई नया से नया दौरा हम करवा जाएँ। हम नहीं रहेंगे, ये हमारी किताबें, ये हमारे दुरूस टूटे फूटे अल्फाज में ये रहेंगे। हो सकता है हमारे दुनिया छोड़ जाने के बाद भी दुनिया इनसे फ़ायदा लेती रहे और हमें दुआ में याद करेगी इंशाअल्लाह। शायद अल्लाह इसी बहाने में माफ़ कर दे। बारकल्लाहु फ़ीकुम। तो खुलासा क्या है, अब जब हम इस हदीस पर दीगर इमाम मुहद्दिसीन की बहूस का मुताला करते हैं तो हमें और भी अबवाब मिलते हैं जो इमाम बुखारी साहब ने कायम नहीं किए और इमाम मुहद्दिसीन ने अपनी कुतुब हदीस में अबवाब कायम किए हैं। ये एक बड़ा गलत किस्म का प्रोपिगंडा कि मुहद्दिसीन फ़ुक़हा नहीं थे। अगर मुहद्दिसीन फ़ुक़हा नहीं हैं तो इस रोए ज़मीन पर कोई भी फ़क़ीह नहीं है। हकीकत में मुहद्दिसीन ही फ़ुक़हा हैं। आपने देखा, हदीस एक है, एक हदीस है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कितने मसाइल अख़ज़ किए हैं, 10 से ज़्यादा बार हदीस को लाए हैं और हर दफ़ा हदीस से नया मसला अख़ज़ किया है। ये तो कुछ भी नहीं, अगले दिनों में हम 30 से ज़्यादा अबवाब भी बयान करने वाले हैं। जो सही बुखारी में एक हदीस है, 30 से ज़्यादा मरतबा इमाम बुखारी साहब लाए हैं और 30 से ज़्यादा मसाइल भी अख़ज़ किए हैं। मुझे बताया जाए, क्या ये मुहद्दिसीन फ़ुक़हा हैं कि नहीं हैं? भाई हैं। फ़िक़ह की किताबें वो भी हमारे मुताला में हैं, लेकिन इतनी बरीक बीनी आपको किसी फ़िक़ह की किताब में नहीं मिलेगी जो कुतुब हदीस में इमाम मुहद्दिसीन ने अबवाब की शक्ल में मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ालिक। यहाँ पर और भी बड़े मसाइल हैं, मसलन इज्तिमाई दुआ का मसला, नमाज़ों के बाद इज्तिमाई दुआ का मसला। जब हम ये बात करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी ज़िंदगी साबित नहीं है, नमाज सबसे बड़ी दुआ नमाज है, नमाज का एक एक लफ्ज़ दुआ है। तो हमारी पब्लिक को नमाज का तर्जुमा नहीं आता, उनको पता नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं। ये परेशान इसलिए कह देता जी दुआ कराएं जी नमाज के बाद, उनको पता नहीं होता बेचारों को, हमें उनको समझाना है। और नमाज के बाद जो मसनून दुआएं हैं, नमाज भी दुआ है। नमाज से पहले इकामत और अज़ान के दरमियान कबूलियत का वक़्त है, दुआ करें। जल्दी हम कोशिश करें, वज़ू करके मस्जिद में पहुँचें, अज़ान होते ही घर से निकलें और जो मसनून नवाफिल हैं सुनते हैं जमात से पहले, उनके बाद हम दुआ करें, अल्लाह से मांगें। ये कबूलियत का वक़्त है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुआ को रद्द नहीं करते। अज़ान हो रही है, अज़ान के कलिमात वैसे दोहराएं, हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह के मौका पे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये पढ़ा जाए। फिर अज़ान के बाद दुआ, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा, दुरूद शरीफ। मस्जिद में आ रहे हैं, दुआ, निकल रहे हैं, फिर दुआ। दीन तो है ही दुआ का नाम। घर में दाखिल होना है दुआ, बाहर निकलना है दुआ, छींक आई है दुआ, यानी इस्लाम तो है ही दुआ का नाम। नमाज सारी दुआ। लेकिन अफसोस है कि हमारी पब्लिक को नमाज का तर्जुमा नहीं आता, पता ही नहीं है। मैं अल्लाह के सामने 8-10 मिनट खड़ा रहा हूँ, मैंने अल्लाह से क्या मांगा है पता ही नहीं बेचारे को। हमें एक एक मुसलमान को नमाज का तर्जुमा याद करना है। उलमाए किराम माशाअल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमें ये बुनियादी चीज़ों पर बड़ा ज़्यादा फोकस करना है ताकि नमाज का तर्जुमा हमारी पब्लिक को याद हो जाए। बहरहाल जो अहबाब नमाज फ़र्ज़ी नमाज के बाद दुआ करवाते हैं एहतिमाम के साथ, बाज़ ने नमाज़ों को ख़ास कर लिया है। कई अहबाब ने जुमे को ख़ास कर दिया है कि जुमे की नमाज के बाद दुआ करनी ही करनी है। हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ये ऐसी दुआ नहीं करवाई जो आपने एहतमाम कर दिया है, अपने पक्की कर दी है। बहाने तो हैं ही कि जी फ़लाँ जगह से फ़ोन आया है,
دعا کا. بھائی جب فون آیا ہے تو دعا کریں, کس نے روکا ہے؟ وہی وقت ہے دعا کا. جی فلاں ہسپتال میں اس نے میسی کیا ہے, دعا کرا دیں. میسی کیا ہے تو دعا کر دیں نا, وہی موقع ہے دعا کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا جاتا اسی وقت آپ دعا کر دیتے. بہرحال بعض احباب اس حدیث کو جو آج کے ہمارے دراسہ میں چل رہی ہے, اس حدیث کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں لو جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی, لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے تھے. اس مسئلہ پر پہلی تو بات یہی ہے کہ کسی بھی امام اور محدث نے اس حدیث سے فرضی نماز کے بعد اجتماعی دعا کا کہیں کوئی ثابت نہیں مسئلہ کیا. صحیح بخاری, سنن اربع, صحیح مسلم دیکھ لیں, صحیح ابن خزیمہ دیکھ لیں, سنن کبریٰ بہقی دیکھ لیں, یعنی جتنے بھی کتب حدیث ہیں کسی نے بھی یہ مسئلہ اخذ نہیں کیا جو آج کے ایک مولانا صاحب کو نظر آ رہا ہے. یہ تو اس پر فٹ آتا ہی نہیں, یہ حدیث اس مسئلہ میں ہے ہی نہیں. فضیلۃ الشیخ المحدث عبد الرؤف بن عبد الحنان صندو رحمہ اللہ, ہمارے محبوب دوست, ان کی ایک کتاب ہے احناف کی چند کتب پر ایک نظر. اس کتاب کے شروع میں اجتماعی دعا کے حوالہ سے ان کا ایک مقالہ ہے, ایک دوسرے سلفی شیخ کا رد ہے اسی مسئلہ میں. تو انہوں نے اس اعتراض کو بھی نقل کر کے وہاں بڑی محدثانہ تفصیل ذکر کی ہے, وہ پڑھنے کے قابل ہے. یہ کتاب احناف کی چند کتب پر ایک نظر, یہ گوگل پر PDF میں موجود ہے, kitabussunnah.com پر موجود ہے, وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں. اور شروع میں والا جو رسالہ ہے اجتماعی دعا کے حوالہ سے, وہاں اس حدیث کو پڑھیں, آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. بہرحال اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے. تو جب ہم ایک حدیث کا دراسہ کرتے ہیں تو اس کے متعلقہ کئی ایک مسائل بھی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں.